بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نصر اللہ پتافی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈپٹی نذیر احمد کا تعارف۔ ڈپٹی نذیر احمد دلی میں 1831 میں پیدا ہوئے تھے اور 1912 میں ان کی وفات ہے۔ دلی کے ایک ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مولوی سعادت علی تھا اور ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد صاحب سے ہی حاصل کی۔ والد صاحب سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے دلی میں مولوی عبدالخالق کے ہاں چلے گئے اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے ڈپٹی نذیر احمد نے دلی کالج میں داخلہ لیا۔ دلی کالج میں اعلیٰ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہیں فوراً ہی ملازمت مل گئی اور ملازمت کے لیے وہ ضلع گجرات میں ایک سکول میں بطور مدرس ہو گئے تھے۔ مدرس کی حیثیت سے انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ عملی زندگی کے آغاز میں اور ان کی اس علمی قابلیت کی بنا پر جلد ہی انہیں ترقی دے دی گئی اور وہ ترقی کرتے کرتے ڈپٹی انسپیکٹر مدارس بن گئے۔ ضلع گجرات کی میں ہی انہوں نے تمام مدارس کی امور بندوبست جو ہے اپنے پاس سنبھال لیا اور اس کے بعد 1861 میں ڈپٹی انسپیکٹر کا عہدہ چھوڑ دیا اور انڈین پینل کوڈ کے ترجمے کی وجہ سے انہیں پہلے تحصیلدار پھر افسر بندوبست بنا دیا گیا۔ انڈین پینل کوڈ کیا چیز ہے؟ انڈین پینل کوڈ ایک ایسا عدالتی محکمہ ہے کہ تعزیرات ہند بھی کہا جاتا ہے اس کو، اور اسے ہندوستان کا عدالتی قانون بھی کہا جاتا ہے کہ عدالتوں سے وابستہ رہے۔ اور اس کے بعد جب انڈین پینل کوڈ سے ریٹائر ہوئے تو پھر انہیں افسر بندوبست بنا دیا گیا کہ گجرات کی ریاست کے انتظامی امور کا اعلیٰ عہدیدار ہی بنا دیا گیا انہیں کہ ان کے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ پھر سر سالار جنگ ایک گورنر تھے، ان کے کہنے پر انہوں نے وہاں انگریزوں کی ملازمت چھوڑ دی۔ انگریزوں کی ملازمت چھوڑنے کے بعد واپس حیدرآباد دکن آ گئے اور حیدرآباد دکن کی ریاست میں جو گورنر تھے وہاں کے ان کی ملازمت اختیار کی اور ایک لمبے عرصے تک حیدرآباد دکن کے گورنر کی خدمت کرتے رہے، لیکن وہاں ان کا دل نہ لگا اور ان کی ملازمت کو بھی بہت جلد ترک کر دیا اور واپس دلی آ کر باقی ساری زندگی دلی میں گزار دی اور مرتے دم تک دلی میں ہی رہے۔ اور دلی میں رہ کر انہوں نے پھر خط و کتابت کی طرف توجہ دی۔ خط و کتابت کی طرف آتے ہی انہوں نے مختلف ان موضوعات پر کتابیں لکھی، لیکن ان کے کتابیں خاص طور پر ناول کے اعتبار سے بہت مشہور ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ ناول لکھے اور ناول لکھنے میں وہ بہت مہارت رکھتے تھے۔ ان کے ناولوں میں خاص طور پر عورتوں کے مسائل اور عورتوں کی نجی زندگی کے بارے میں باتیں ملتی ہیں اور انہیں اس چیز پر خدا داد صلاحیت حاصل تھی کہ وہ عورتوں کے مسائل، عورت کی مخصوص زبان، محاورہ، عورتوں کے مکالمے، ان پر خاص مہارت رکھتے تھے۔ اور ایک عورت اپنے والد سے کس انداز میں بات کرتی ہے، شوہر سے بات کرنے کا اس کا طریقہ اور انداز کیا ہوتا ہے، اپنی اولاد، اپنے بیٹے اور اپنے باپ سے بات کس طرح کی جاتی ہے، عورت کے ان محاوروں اور ان تراکیب اور ان مکالموں پر وہ مہارت رکھتے ہوئے انہوں نے بہت سارے ناول لکھے۔ اور عورتوں کی تعلیم و تربیت اور عورت کی تعلیم و تربیت کے بعد ایک عورت اپنی اولاد کی تربیت کس انداز سے کرتی ہے، یہ تمام باتیں ہمیں ان کے ناولوں سے ملتی ہیں۔ کیونکہ ڈپٹی نذیر احمد عورتوں کی خاص زبان سمجھنے اور لکھنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ اسی طرح ان کا ایک اور کارنامہ کہ اردو کی ترویج و ترقی میں بڑا خاص مقام رکھتے ہیں، بلکہ یہ کہوں گا کہ ڈپٹی نذیر احمد اردو کے ان ارکان خمسہ میں شامل ہیں جنہوں نے اردو کی ترویج و ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اور ارکان خمسہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں مولانا شبلی نعمانی، دوسرے نمبر پر ہیں سر سید احمد خان، تیسرے نمبر پر ہیں الطاف حسین حالی، اور چوتھے نمبر پر ہیں مولانا محمد حسین آزاد، اور پانچواں نمبر آتا ہے
ڈپٹی نذیر احمد کا۔ یہ ارکان خمسہ سے مراد کے 5 لوگ، وہ 5 لوگ جنہوں نے اردو کی ترویج و ترقی میں اہم کردار ادا کیا، ڈپٹی نذیر احمد کا بھی ان میں نمایاں کردار ہے۔ اور اس کے بعد ان کے ناول یا ڈپٹی نذیر احمد کی جو تصانیف ہیں، وہ پہلی ہے میرۃ العروس، دوسری بنات الناش، تیسری توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا اور ابن الوقت بہت مشہور ہیں۔ امید ہے کہ میرا یہ لیکچر تمام طلباء کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر اس کے بارے میں مزید کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ کومنٹ میں آ کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یا میرے پرسنل واٹس ایپ نمبر پر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔